ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ویسے ہی بول دیا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا اور اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، جب مسلمان اپنے بارے میں مسلمان ہونے کا انکار کر دے، وہ اسلام کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، چاہے مذاق میں کہے، چاہے جھوٹ کہے، چاہے ویسے ہی مطلب یہ کہ نہ مذاق تھا نہ ویسے ہی اس نے کہہ دیا۔ بہرحال ہمارا مذہب اسلام ایک عاقل بالغ مسلمان کے اقرار کو اہمیت دیتا ہے، تو اگر وہ اسلام سے خارج ہونے کا کہے گا تو وہ غیر مسلم ہو گیا۔ اب اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان کرے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دوست آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، ہمارے بچوں کو دین کی ABC آتی نہیں، نہ والدین ان کو سکھاتے ہیں، خصوصاً کفریات کے بارے میں اور شرک کے بارے میں، کفر ہے، بدعت ہے، کوئی بچوں کو نہیں پتہ، اور وہ بیٹھ کے آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بچہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی عقائد کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی خاص طور پر عقیدے کا علم سکھائیں۔ میرے یہاں پہ کہنے کا مراد ہے عقائد اسلام، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ارتداد ہے، ان کے بارے میں ضروری معلومات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آج کل ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں، ایسے ایسے گانے ہیں جن میں کفریات ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہماری جہالت کی وجہ سے شریعت بدل جائے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو علوم دینیہ ضرور سکھائیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر